ساتھیوں، پہلے کے بیان میں ہم نے آپ کو حضرت ہور جو یزیدیوں کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے ان کی شہادت کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور اب ہم حضرت امام حسین اور 72 نفوس قدسیہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ان کی شہادت بیان کریں گے، تو آپ اس کو بنا آگے بڑھائے آخر تک دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام حسین اپنے قافلے کو لے کر کربلا پہنچے تو 9 محرم کو یزیدیوں نے جنگ کا اعلان کیا۔ امام حسین نے کہا آج کے دن جنگ نہ کی جائے تو اچھا ہے، کل یعنی 10 محرم کو جنگ کے لیے میں تیار رہوں گا۔ لہٰذا ساتھیوں، محرم کی 9 تاریخ کو جنگ کو ملتوی کر دیا گیا، یعنی روک دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے لگانا شروع کر دیے۔ جمعے کی رات ہے، یعنی اگلے دن جمعہ ہے۔ خیمے لگانے کے بعد حضرت امام حسین آرام کے لیے لیٹ گئے اور حضرت امام حسین سو گئے۔ باہر حضرت عباس یعنی امام حسین کے چھوٹے بھائی پہرا دے رہے ہیں۔ سامنے سے دیکھا کہ یزیدیوں کی فوج آ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج جنگ کے لیے آ رہی ہے۔ جمعے کی رات ہے، لہٰذا ساتھیوں آدھی سے زیادہ رات ڈھل چکی ہے، فجر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عباس نے جب یزیدی لشکر کو آتے دیکھا تو بھاگے بھاگے خیمے میں پہنچے۔ خیمے میں جا کر دیکھا کہ امام حسین سو رہے ہیں، امام حسین آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عباس نے گھبرا کر حضرت امام حسین سے کہا کہ بھائی اٹھو، دشمن جنگ کے لیے تیار ہے، دشمن ہمارے خیموں کے پاس آ چکے ہیں۔ امام حسین اٹھے اور کہا کیا بات ہے عباس، روتے کیوں ہوں؟ عباس نے کہا بھائی جان، دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے، دشمن اپنی فوج کو لے کر خیمے کے پاس پہنچ چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا بھائی عباس، مجھے اٹھایا کیوں؟ دشمن حملہ کرتا ہے تو کرنے دیتا، دشمن ہم پہ حاوی ہے تو ہونے دیتا۔ میں خواب میں اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا، مدینے والے نانا سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت عباس بولے بھائی نانا کو خواب میں دیکھا تو نانا سے کیا بات ہوئی، ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی سناؤ۔ حسین نے کہا عباس سنو، نانا خواب میں آئے اور فرمایا میرے پیارے بیٹے حسین، کل تجھے کربلا میں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، گردن کٹا دینا، لیکن باطل کے سامنے گردن جھکانا نہیں، دشمن کے سامنے گردن جھکانا نہیں، صبر سے کام لینا۔ آج تمہارے امتحان کا دن ہے، صبح ہوئی، فجر کا وقت ہے، 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے۔ امام حسین نے فجر کی نماز ادا کی۔ لہٰذا ساتھیوں اس کے بعد فاطمہ کا لال علی شیر خدا کا شیر، نبی کا پیارا نوازا باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے۔ رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے۔ امام حسین دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، 10 محرم ہے، کربلا کی تپتی زمین ہے۔ دشمن نے کہا اے حسین اب بھی موقع ہے، یزید کو ایکسپٹ کر لو، یزید کی بیعت لے لو۔ امام حسین نے کہا یہ سیدہ کا لال ہے، گردن کٹا دے گا لیکن یہ یزید کی بیعت نہ لے گا، جس کے لیے شراب جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے، مظلوموں کو ستانا جائز ہے، ہر برا کام جس کو اسلام میں سخت حرام کیا گیا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ علی کا شیر، فاطمہ کا لال، مدینے والے آقا کا نوازا یزید کی بیعت سے سخت انکار کرتا ہے۔ اب یزیدی فوج کے سینکوں نے کہا اے حسین پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے راضی ہو جاؤ۔ حسین نے کہا میں تیار ہوں۔ یزیدیوں نے طے کیا کہ ایک سپاہی تم بھیجو، ایک سپاہی ہم بھیجتے ہیں۔ حسین نے کہا میں تیار ہوں۔ امام حسین نے اعلان کیا میرے لشکر میں ایک بزرگ ہے جن کا نام حرید ہے، عمر 61 سال ہے، ان کو بلایا جائے۔ حضرت حرید کو بلایا گیا اور امام حسین سے اجازت لینے کے بعد وہ حسینی لشکر کا شیر میدان میں اتر گیا۔ ساتھیوں جیسے ہی 61 سال کے بوڑھے حرید نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا، جنگ کے میدان میں قدم رکھا، سبھی یزیدی اس بوڑھے پر ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم سے کیسے لڑے گا، یہ تو خود بھی نہیں سنبھل پا رہا ہے۔ لہٰذا حضرت حرید نے جیسے ہی میان سے تلوار نکالی اور ایک ایک کر کے جب یزیدیوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو ایک یزیدی حملہ کرتا اس کو 2 ٹکڑے ہو جاتے، دوسرا یزیدی حملہ کرتا حرید اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیتے، یہاں تک حضرت حرید نے ایک ایک کر کے پورے 40 سپاہیوں کو جہنم بازے کر دیا۔ لہٰذا حضرات جب یزیدیوں نے اس بوڑھے کے اس جوش کو دیکھا تو سوچا ایسے تو یہ بوڑھا ایک ایک کر کے سبھی کو مارتا چلا جائے گا، ایک ایک کر کے سب کو جہنم میں پہنچاتا چلا جائے گا۔ یزیدیوں نے ایک ساتھ حرید پر حملہ کرنے کا سوچا، یزیدیوں نے ایک ساتھ حرید پر حملہ کیا، تیروں کی بوچھار ہوئی اور حسینی شیر دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حسین نے ایک ایسا اعلان کیا جس سے پورے خیموں میں ماتم سا چھا گیا، پورے خیموں میں ماتم سا چھا گیا، ہر طرف سے رونے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ امام حسین نے کہا اب میرا بڑا بیٹا علی اکبر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اب میرا بڑا بیٹا علی اکبر دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کربلا میں جانے کا صرف بہانہ تھا، ظالموں کے ہاتھوں سے دین کو بچانا تھا، شیر کھار بچے کو ہنستے تیر
کھانا تھا، شوق تھا شہادت کا، پیاس کا تو بہانہ تھا۔ وما علینا الا البلاغ، میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ سے دعا ہے اسے معاف فرمائے، آمین۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ اس بیان کو پورا سننا چاہتے ہیں تو شہادت امام حسین کا پارٹ 2 جو ہم اگلے آنے والی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے اس کو سنیں۔ اور پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر لیجئے۔ تو ساتھیوں